قرآن میں کیا پڑھا تھا؟ والصاحبی، اس کا کوئی حق ہے؟ کیا حق ہے اس کا؟ آپ کے ساتھیوں کا آپ پر حق ہے، لہذا اب سونے والے کو نہیں پکڑا جائے گا، اس کے ساتھی کو پکڑا جائے گا، کیونکہ اس نے حق ادا نہیں کیا۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ والا شخص جو ہے وہ پین چھوڑ بیٹھا ہے، پین چھوڑ دیا اس نے، یا اس کی انگلی نہیں ہل رہی، کتاب کے ساتھ ساتھ آگے نہیں جا رہی، تو فوراً قرآن کے حکم کے مطابق احسان کریں اپنے ساتھی پر، اور کیا کریں؟ اس کو جگائیں، اس کو ہلائیں۔ مجھے معلوم ہے رش کی وجہ سے سانس نہیں آتا پوری طرح، اور پھر آکسیجن کم ہوتی ہے تو خود بخود دماغ سونے لگتا ہے، لیکن جب تک آپ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ کلاس میں بیٹھا کیا کر رہا ہے، تو ایک شخص بھی اگر کلاس میں کوئی اور کام کرے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ ہی بتائیے کیا ہوگا؟ جی ہاں، ایک تو خیانت ہے، آپ دھوکہ دے رہے ہیں، اور دھوکہ کون دیتا ہے؟ صحیح بات ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ پہلے تو مجھے بتائیے منافقین کی صفت ہے یہ؟ کیا کرتے ہیں وہ؟ بظاہر وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کلاس کے اندر ہیں، ہم پڑھنے آئے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، گھر والوں کو بھی یہی بتا کے آتے ہیں نا، استادوں کو بھی یہی بتا رہے ہیں، ساتھ والے کو بھی یہی پتا کہ یہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ یہاں بیٹھ کر اگر کچھ اور کر رہے ہیں تو وہ کس کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ان سب کو دے رہے ہیں۔ تو جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ دھوکہ دے کے بھی سچا مومن ہے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے، اس کے ایمان میں خلل ہے، اور ایمان کا خلل کو معمولی چیز نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہاں بیٹھ کر کچھ بھی اور کر رہی ہیں، اس روز مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی شخص پیچھے سورۃ کہف پڑھ رہا تھا فقہ کی کلاس میں، حتیٰ کہ کوئی لسنر بھی اگر یہاں آ کر بیٹھے تو اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ صرف پھر کلاس اٹینڈ کرے، اور اگر اس کو نہیں پڑھنا کچھ اور کرنا تو وہ کمرے سے باہر نکل جائے، وہ باہر جا کے کرے، لیکن جب تک آپ اندر ہیں تو آپ کو وہی کرنا ہے جو آپ کو کروایا جا رہا ہے۔ سورۃ کہف پڑھنا بھی اس وقت ثواب کا باعث نہیں ہے۔ تو امانت کا تقاضا کیا ہے کہ جس چیز کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں وہی کریں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کریں، اور اس کے لیے ایک دوسرے پر نظر رکھیں۔ جب تک آپ ایک دوسرے پر نظر نہیں رکھیں گے تو ایک شخص بھی غلط کام کرے گا، وہ سب کی بدنامی کا سبب بنے گا۔ ایک شخص بھی یہاں آ کر نہیں پڑھتا، نہیں سیکھتا، نہیں سمجھتا اور غلط کام کرتا ہے تو وہ کیا صرف اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے یا آپ سب کو بھی دے رہا ہے؟ آپ سب کی شہرت کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین پڑھے ہوئے لوگ یہ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس میں سے؟ بتائیے نا، نہیں بچا سکتے۔ تو دونوں طرح سے اپنے اوپر احسان کریں۔ ایک تو آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے کہ اپنے ساتھ والوں کو دیکھیں، ساتھی کا، ساتھ بیٹھنے والے کا حق ادا کریں، اور دوسری کیا بات ہے؟ اپنی عزت، دین کی عزت کی خاطر جو شخص کو غلط کام کرتے ہوا دیکھیں آپ اس کو روکیں۔ بنی اسرائیل پہ لعنت کیوں کی گئی تھی؟ وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے۔ اپنے اوپر لے کر دیکھیں، آپ پھر رحمت کے مستحق ہیں اگر آپ کسی کو دیکھیں غلط کام کرتے ہوئے اور پھر اسے روکے نہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ صرف شکایت لگانا اپنا کام سمجھتے ہیں، یعنی بہت نیکی کا کام سمجھتے ہیں کہ انہوں نے شکایت لگا دی بس جا کے، حالانکہ شکایت لگانا کیا ہے؟ کیا شکایت لگانا درست کام ہے؟ کیا شکایت سے اصلاح ہوتی؟ کیا شکایت لگانے سے آپ کا فرض ادا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بس شکایت لگا دیں گے، جا کے پہنچا دیں گے، ان کا فرض ادا ہو گیا۔ کیا ادا ہو گیا؟ نہیں ادا ہوا۔ سب سے پہلے انہیں خود اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کیا اتنا خوبصورت اصول جو اسلام نے دیا ہے، اس کے بغیر معاشرے کی اصلاح اور صفائی کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ایک کلاس میں ایک استاد کے بیٹھ کر لیکچر دینے سے اصلاح اور تربیت نہیں ہوا کرتی جب تک آپ سب اس ذمہ داری کو قبول نہ کریں۔ ہر ایک دوسرے کے اوپر اس لحاظ سے ضرور نظر رکھے کہ وہ اپنے مقصد سے غافل تو نہیں ہو رہا، اور اگر ہو رہا ہے تو سنجیدگی اور خیرخواہی کے ساتھ خود سمجھائیں، نہ کہ آ کے مجھے شکایت لگائیں یا لکھ کے بھیجیں کہ فلاں یہ کر رہا اور فلاں وہ۔ میرے لیے اس سے زیادہ تکلیف کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ کوئی میرے اسٹوڈنٹ جن سب کو میں اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتی ہوں یا بہنوں کی طرح، کہ مجھے ان کے بارے میں کوئی آ کے کوئی شکایت لگائے، سخت تکلیف ہوتی ہے۔ میں سننا ہی نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں میرا دل ہر ایک کے لیے اچھا ہو تاکہ میں پوری محبت اور خلوص سے دے سکوں۔ تو نہ مجھے اذیت پہنچائیں اور نہ اپنے اعمال برباد کریں شکایتیں لگا کے، بلکہ اس کے برعکس
جو آپ کے اوپر فریضہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اس کو استعمال کریں اور خود روکنے کی کوشش کریں. اپنی نگاہوں میں اتنی قوت پیدا کریں کہ آپ کسی برائی کو دیکھیں اور وہ وہاں ٹک نہ سکے. اور جب تک آپ میں سے ہر ایک شخص یہ طریقہ نہیں سیکھے گا، اصلاح کا کام ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے دین پھیلانا وہ مسجد والوں کا کام ہے، امر بالمعروف وہ چند الہدا کی استانیوں کا کام ہے، اور ہم تو طالب علم ہیں، بس ہمارا تو فرض نہیں. ہر ایک کا فرض ہے، ہر ایک کا فرض ہے. تو اب کوئی بھی آپ کے ارد گرد، اب کی کلاس میں بھی اور نیکسٹ کلاسز میں، کوئی آپ کے ارد گرد ذرا نیچے جھک جائے نیند میں، قلم چھوڑ بیٹھے، بالکل ساکت بیٹھا ہو، نہ ہاتھ ہلائے نہ انگلی، بالکل، تو ضرور اس کو ایک ٹھوکر لگائے. مجھے معلوم ہے کیونکہ میں بعض اوقات لوگوں کو کرتی تو لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں یا آگے سے رسپانس نہیں دیتے. یہ بھی غلط ہے. یہ بھی جواباً اس شخص کو کیا چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اس کو رسپانس دے کہ میں جاگ رہا ہوں، تم میری خیر خواہی کر رہے ہو، ٹھیک ہے، شکریہ. عام طور پر ایسی خیر خواہی کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، یعنی اگر ہلائیں بھی تو ہل کے نہیں دیتے. بعض اوقات تو کہتے ہیں چھوڑ دو، ہلاؤ بھی مت. کیونکہ میرے آس پاس جو لوگ یہاں نیچے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات وہ قلم چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بہت جھک جاتے ہیں، تو میں ساتھ والوں کو اشارہ کرتی ہوں ہلاؤ ان کو. تو بچی بیچاری جو ہلاتی ہے تو وہ ایسے ہاتھ جھٹک رہی ہوتی ہے، مت ہلاؤ. ایسے موقع پہ یہی اخلاق ہے؟ کیا یہ اخلاق ہے؟ کیا اخلاق ہے کہ اگر کوئی ہمیں چلے اس کی بھول صحیح، اس کی غلطی صحیح، وہ بھول کے ہلا رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ساتھ ہلا دینا چاہیے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہمیں تو اپنی خیرخواہی کرنے والے بھی اچھے نہیں لگتے، کیونکہ سب سے بڑی دشمنی تو ہم اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے